وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا اگلا پارہ ہے پارہ نمبر 22۔ پارہ نمبر 22 جو ہے اس میں 4 حصے ہیں۔ پہلا سورہ احزاب کا بقیہ حصہ، پھر اس کے بعد سورہ سبا مکمل ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاطر مکمل ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ یاسین جو ہے اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ 22ویں پارے میں موجود ہے۔ سورہ احزاب جو ہے اس کی 30 آیات جو ہیں یعنی کہ 30 آیات وہ پارہ نمبر 21 میں تھی۔ اب 31 سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 سے پارہ نمبر 22 جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور پارہ نمبر 22 کا جو آغاز ہے اس میں ازواج مطہرات کی فضیلت اور عظمت بیان کرتے ہوئے ان کے اعمال صالحہ پر انہیں دوہرے اجر اور رزق کریم کی نوید سنائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 32 میں مزید ان کی شان بیان کی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے اور تم اچھی بات کہو۔ یعنی کہ ازواج مطہرات کو فرمایا گیا کہ آپ جو ہیں وہ دوسری عورتوں جیسی نہیں ہیں، کہ وہ ام المؤمنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، اور دوسری عورتوں کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ پھر امہات المومنین جو ہیں ان کے توسط سے دنیا جہان کی خواتین مومنات کو بھی اہم پیغام دیے گئے ہیں، اور وہ 7 پیغام ہیں۔ اور وہ 7 اہم پیغام کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا یہ کہ کسی نامحرم کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنا جو لہجہ ہے اس میں نرمی اختیار نہیں کرنی، یعنی کہ نرمی سے بات نہیں کرنی، نرم گفتاری کا معاملہ بالکل بھی نامحرموں سے نہیں کرنا، مطلب کہ ہنس ہنس کے بات کرنا جو کہ آج کل بہت عام ہو چکا ہے، تو ان باتوں سے منع کیا گیا ہے اور ضرورت کے مطابق بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ورنہ اخلاقی پستی کے مریض، یعنی اس آیت میں یہ کہا گیا کہ اخلاقی پستی کے جو مریض ہیں وہ اپنے ناپاک خیالات کو پورے کرنے کی امید قائم کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا نمبر 2 کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کریں، بلکہ گھر کی 4 دیواری ہی میں رہا کریں۔ تیسرا یہ کہ سابقہ جاہلیت کے طور طریقوں کے مطابق بے پردگی کا مظاہرہ نہ کریں، اور اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں۔ چوتھا یہ کہ نماز کی پابندی کریں۔ پانچواں کہ زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ چھٹا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ ساتواں یہ کہ قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کرتی رہا کریں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ تمام باتیں یعنی کہ 7 باتیں ہیں جو کہ اللہ عز و جل نے بتائی ہیں، جن کا حکم دیا ہے۔ ان تمام باتوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری کی ساری باتیں آج کل ہماری ہم جو خواتین ہیں ان میں کوٹ کوٹ کے سمجھ لیں کہ بھری ہوئی ہیں۔ یہ سارے طریقے جن سے کہ منع کیا گیا ہے عورتوں کو، خواتین کو منع کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کرنے، یہی وہ کام ہے جو کہ وہ کر رہی ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ دور جاہلیت کی طرح
عورتوں سے کہا گیا کہ سابقہ دور جاہلیت جو ہے اس کے طور طریقوں کے مطابق بے پردگی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کل اگر کوئی پردہ کرتا ہے تو اس کو دقیانوس کہا جاتا ہے، اور جو کہ ہمارے اسلام میں دیکھیں اس کا کیا حکم ہے کہ اس کو جہالت کہا گیا ہے، عورتوں کی بے پردگی کو جہالت کہا گیا ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے کے حساب سے ہم لوگ مسلمان ہونے کے باوجود جو پردہ کرتے ہیں ہم ان کو جاہل کہتے ہیں، اور جو پردہ نہیں کرتی، اللہ معاف کرے، جو عجیب سا لباس پہنتی ہیں ان کو ماڈرن کہا جاتا ہے، ان کو پڑھی لکھی اور تمیزدار کہا جاتا ہے۔ یہ عجیب سا ایک لاجک ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہی جہالت ہے، یعنی کہ جو پردہ دار خاتون ہے اس کو جاہل کہا جائے گا، اور جو بے پردہ ہے اس کو پڑھی لکھی کہا جائے گا، تو یہ تو پھر ان کی جہالت ہے جو کہ قرآن نے ثابت کر دیا کہ وہ جاہل عورتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بے پردگی سے بچائے، آمین۔ اور پھر اس کے بعد نماز کا بھی حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا گیا، قرآن پاک پڑھنے اور احادیث کا مذاکرہ کرنے کے بارے میں کہا گیا، پھر 4 دیواری جو گھر کی ہے اس کے اندر رہنے کا حکم دیا گیا، 4 دیواری سے باہر نہیں نکلنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن آج کل یہ سب الٹ ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تمام امت مسلمہ کی جو خواتین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شرم و حیا عطا فرمائے اور باپردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اسی ضمن میں یعنی کہ بے پردہ اور بے حیا عورتوں کے بارے میں آپ کے ساتھ روایت شیئر کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کی 2 قسمیں ہیں، 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا بلکہ وہ میرے بعد والے زمانے میں ہوں گی۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے، اور دوسرا وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی، ان کے سر موٹی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے، یہ نہ جنت میں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے آتی ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ میں عورتوں کے بارے میں 3 کام جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ عورتیں جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گی۔ وہ کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا تو یہ کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے بدن کا کچھ حصہ چھپائیں گی اور کچھ حصہ ظاہر کریں گی تاکہ ان کا حسن و جمال ظاہر ہو، یا اتنا باریک لباس پہنیں گی کہ جس سے ان کا جسم ویسے ہی نظر آئے گا۔ تو یہ اگرچہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن در حقیقت ننگی ہوں گی، اور وہ زمانہ آ چکا ہے۔ پھر نمبر 2 پہ ہے کہ مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی، یا دوپٹہ اپنے سر سے اور برقع اپنے منہ سے ہٹا دیں گی تاکہ ان کے چہرے ظاہر ہوں، یا اپنی باتوں یا گانے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی۔ تیسری بات یہ کہ ان عورتوں کے سر موٹی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ اس جملے کی تشریحات تو بہت سی ہیں، لیکن بہتر تشریح اس جملے کی یہ ہے کہ وہ عورتیں راہ چلتے وقت شرم سے سر نیچا نہیں کریں گی بلکہ بے حیائی سے اونچی گردن سر اٹھائے ہر طرف دیکھتی ہوئی لوگوں کو گھورتی ہوئی چلیں گی۔ جیسے اونٹ کے تمام جسم میں کوہان اونچی ہوتی ہے، ایسے ہی ان کے سر اونچے رہا کریں گے۔ اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ اور اس حدیث مبارکہ میں جو 3 باتیں عورتوں کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، اب ہم اگر غور کریں تو ان تینوں میں سے وہ کون سی ایسی صورت ہے جو ہمارے معاشرے کی عورتوں میں نہیں پائی جاتی؟ ہمارے پیارے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے جو خبر دی، آج وہ خبر حرف بہ حرف پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ہمارے معاشرے کی عورتوں کا یہی حال ہے
کہ وہ لباس ایسا پہنتی ہیں کہ ان کے جسم کا کچھ حصہ ڈھکا ہوتا ہے، کچھ ننگا ہوتا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ جو عورتیں ہیں برقعے پہنتی تھیں، نقاب اوڑھتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ سے برقعے اتر گئے، سر پہ دوپٹے آ گئے، پھر اس کے بعد جو دوپٹہ ہے وہ سر سے اتر کے گلے میں آ گیا اور اب گلے سے بھی غائب ہو چکا ہے۔ دوپٹے کا تو نام و نشان بہت کم ہی رہ گیا ہے، بہت کم ہوں گی جو کہ دوپٹے لیتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو لباس ہے، جو شلواریں ہیں، ٹراؤزر ہیں، پاجامے ہیں، وہ اوپر کو سرک رہے ہیں، اسی طرح جو گلے ہیں وہ نیچے کو سرک رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ کی بالکل، اس حدیث مبارکہ جو کہ ہم نے یہ پڑھی، یہی چیز بیان کر رہی ہے کہ لباس ایسا ہوگا کہ کچھ حصہ ڈھکا ہوگا، کچھ ننگا ہوگا، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اور اس طرح ان کے جسم کی رنگت بھی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اتنا فٹ اور ٹائٹ قسم کی آج کل ٹراؤزر چلے ہوئے ہیں، ان کو ٹائٹس ہی بولتے ہیں، اور وہ ٹائٹس پہنتی ہیں، بالکل فٹ، بالکل ایسے جسم کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور بالکل لگتا نہیں ہے، واقع میں ہی، حقیقت میں ہی لگتا نہیں ہے کہ لباس پہنا ہوا ہے، جسم کی ہر شیپ جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ لباس پہننے سے مقصود جسم کو چھپانا ہے اور اس کی ساخت کو نمایاں ہونے سے بچانا ہے، اور ان کے لباس سے چونکہ یہ مقصود حاصل نہیں ہو رہا، اس لیے ایسی ہیں جیسے انہوں نے لباس پہنا ہی نہیں ہوا، ان کے چلنے، بولنے، دیکھنے کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے جس سے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوتی ہیں۔ یعنی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اس طرح کا لباس پہنے اگر کوئی عورت گزرتی ہے تو تمام مرد جو ہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو یہ وہی بات آ گئی کہ ایسی عورتیں دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود بھی دیکھتی ہیں، دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی خواتین کو ہدایت عطا فرمائے، پردے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیے کہ اسی آیت میں یعنی کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں آگے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ ہی نہ ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اس آیت میں اہل بیت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سب سے پہلے مراد ہیں، کیونکہ آگے پیچھے سارا کلام جو ہے انہی کے متعلق ہو رہا ہے۔ باقی نفوس قدسیہ یعنی خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اہل بیت میں داخل ہونا بھی دلائل سے ثابت ہے۔ مفتی نعیم الدین مرادہ آبادی جو ہیں وہ اپنی کتاب سوانح کربلا میں یہ آیت لکھ کر اہل بیت کے مصداق کے بارے میں مفسرین کے اقوال اور احادیث نقل فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ دولت سرائے اقدس کے سکونت رکھنے والے اس آیت میں داخل ہیں، یعنی ازواج مطہرات، کیونکہ وہی اس کے مخاطب ہیں، اور چونکہ اہل بیت یعنی کہ جو اہل بیت نسب ہے اس کا مراد ہونا مخفی تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فعل مبارک یعنی کہ جس میں پنجتن پاک کو چادر میں لے کر ان کے لیے دعا فرمائی، اس سے بیان فرما دیا کہ اس سے مراد اہل بیت سے اہل بیت ہیں، خواہ بیت مسکن کے اہل بیت اہل ہوں یعنی کہ ازواج مطہرات ہوں، یا پھر نسب کے اہل ہوں جیسا کہ بنی ہاشم اور مطلب۔ اس آیت کو آیت تطہیر بھی کہتے ہیں۔ تو اسی مقام پر اہل بیت رسول کے لیے نوید ہے کہ اللہ ان سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور انہیں خوب پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر جو یاد رکھنے والی بات ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ شامل ہیں،
اور نسبی رشتے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد پاک ہے، یعنی کہ سیدہ کائنات سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں یہ اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 کے اندر صفات محمودہ میں مرد و زن کی مساوات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام، ایمان، اطاعت شعاری، سچائی، صبر، عجز و انکساری، صدقہ خیرات کی ادائیگی، روزے کا اہتمام، عفت و پاک دامنی اور اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہنے والے تمام مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے بھی 10 مراتب جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ وہ مراتب کون کون سے ہیں ان کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پہلا یہ کہ وہ مرد اور عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے احکام کی اطاعت کی اور ان احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ دوسرا، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور تمام ضروریات دین کو مانا۔ تیسرا، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے عبادات پر مداومت اختیار کی اور انہیں ان کی حدود اور شرائط کے ساتھ قائم کیا۔ چوتھے، وہ مرد اور عورتیں جو اپنی نیت، قول اور فعل میں سچے ہیں۔ پانچویں، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے نفس پر انتہائی دشوار ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے طاعتوں کی پابندی کی، ممنوعات سے بچتے رہے اور مصائب اور آلام میں بے قراری اور شکایت کا مظاہرہ نہ کیا۔ چھٹے، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے طاعتوں اور عبادتوں میں اپنے دل اور اعضاء کے ساتھ عاجزی اور انکساری کی۔ ساتویں، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں فرض اور نفلی صدقات دیے۔ آٹھویں، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے فرض روزے رکھے اور نفلی روزے بھی رکھے۔ منقول ہے کہ جس نے ہر ہفتے 1 درہم صدقہ کیا وہ خیرات کرنے والوں میں، اور جس نے ہر مہینے ایام بیض یعنی کہ قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 روزے رکھے وہ روزے رکھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور 9ویں، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اپنی عفت اور پارسائی کو محفوظ رکھا اور جو حلال نہیں ہے اس سے بچے۔ 10ویں، وہ مرد اور عورتیں جو اپنے دل اور زبان کے ساتھ کثرت سے اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بندہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اس وقت شمار ہوتا ہے جب کہ وہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو عورتیں اسلام، ایمان اور طاعت میں، قول اور فعل کے سچا ہونے میں، صبر، عاجزی، انکساری، صدقہ خیرات کرنے میں، روزہ رکھنے میں، اپنی عفت اور پارسائی کی حفاظت کرنے میں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے میں مردوں کے ساتھ ہیں، تو ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ نے ان کے اعمال کی جزا کے طور پر بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا اور اس کی متعلقہ بیوی سے نکاح میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی معیوب بات ہے۔ اس میں دراصل اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی اہلیہ حضرت زینب کے ساتھ ناچاکی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ زید کی متعلقہ کے ساتھ شادی کر لیں، یعنی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ پہلے شادی ہوئی اور اس کے بعد ان کی آپس میں ڈیورس ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو متعلقہ ہیں حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے ساتھ شادی کر لیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خیال تھا کہ لوگ باتیں بنائیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس مسئلے میں لوگوں کی رائے کی پرواہ نہ کریں اور زید
جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان کی اہلیہ کے ساتھ عقد فرما لیں تاکہ مستقبل میں امت کے لیے اس معاملے میں کوئی بھی دشواری بالکل بھی نہ رہے۔ یہاں ضمنی طور پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مخالفین نے ہمیشہ اسلام اور پیغمبر اسلام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، مگر انہیں اپنی ہر سازش اور پروپیگنڈے میں منہ کی کھانی پڑی۔ سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کے تعلق سے 2 نکتے ہمیں ذہن نشین رکھنے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بھرپور جوانی ایک ایسی خاتون کے ساتھ گزاری جو عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً دگنی بڑھی تھی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی تھی، یعنی ان کی عمر 40 سال تھی تقریباً، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی دوسری خاتون کو اپنے نکاح میں قبول نہیں کیا، اور حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنی عورتوں سے بھی آپ نے شادیاں کی وہ جوانی ڈھل جانے یعنی 50 سال کی عمر کے بعد کی ہیں، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ سوائے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی بیوی جو ہے وہ کنواری نہیں تھی۔ اگر معاذ اللہ کثرت ازواج سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی اور مقصد ہوتا تو آپ یہ شادیاں جوانی میں باکرہ لڑکیوں سے کرتے اور پھر آپ کو اس کی پیشکش بھی کی جا رہی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ تعدد ازواج میں بہت سی تعلیمی، تشریحی، اجتماعی اور سیاسی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 بہت خوبصورت آیت ہے۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم ترین اعزاز کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، اور یہ تاج جو ہے یعنی کہ آخری نبی ہونے کا اور نبوت ختم ہونے کا تاج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر سجایا گیا ہے۔ آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، یعنی کہ خاتم النبیین آخری نبی ہیں۔ اب دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا تو کفار اور منافقین جو تھے وہ یہ کہنے لگے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے بھی آپ حقیقت میں باپ نہیں ہیں کہ ان کی منکوحہ آپ کے لیے حلال نہ ہوتی۔ یاد رکھیے کہ حضرت قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی بیٹے تھے، مگر وہ اس عمر کو نہ پہنچے کہ انہیں رجال یعنی مرد کہا جائے، کیونکہ وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ آیت میں مذکر اولاد کی نفی نہیں بلکہ رجال یعنی بڑی عمر کے مردوں میں سے کسی کے باپ ہونے کی نفی کی گئی ہے، اور آیت کے شروع کے حصے میں فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن جیسے جسمانی باپ ہوتا ہے ایسے ہی
روحانی باپ بھی ہوتا ہے۔ تو فرما دیا گیا کہ اگرچہ یہ مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں ہے لیکن روحانی باپ ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہیں۔ تو آیت کے اس حصے سے مراد یہ ہوا کہ تمام رسول امت کو نصیحت کرنے، ان پر شفقت فرمانے، یوں ہی امت پر ان کی تعظیم و توقیر اور اطاعت لازم ہونے کے اعتبار سے امت کے باپ کہلاتے ہیں، بلکہ ان کے حقوق حقیقی باپ کے حقوق سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت ان کی حقیقی اولاد بن گئی ہے اور حقیقی اولاد کے تمام احکامات جو ہیں وہ ان کے لیے ثابت ہو گئے ہیں، بلکہ وہ صرف انہی چیزوں کے اعتبار سے امت کے باپ ہیں جن کا ذکر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چونکہ اللہ عز و جل کے رسول ہیں اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حقیقی اولاد نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں بھی وہی حکم ہے جو کہ دوسرے لوگوں کے بارے میں حکم ہے۔ پھر آیت میں خاتم النبیین اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ آخری نبی ہیں، کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نبوت آپ پر ختم ہو گئی، اور آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اگرچہ نبوت وہ پہلے پا چکے ہیں، مگر نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے اور آپ ہی کے قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف نماز ادا کریں گے۔ اب دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی ہے۔ یاد رکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی ہے، اور یہ قطعیت قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کی صریح آیت بھی موجود ہے اور احادیث تواتر کے حد تک پہنچی ہوئی ہیں، اور امت کا اجماع قطعی بھی ہے۔ ان سب سے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے۔ وہ ختم نبوت کا منکر، کافر اور اسلام سے بالکل خارج ہے۔ اسی زمانے میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا، اور اس حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ پھر ایک اور روایت صحیح مسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 6 وجوہ سے انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1 کہ مجھے جامعہ کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ نمبر 2 رعب سے میری مدد کی گئی ہے۔ نمبر 3 میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4 تمام روئے زمین کو میرے لیے طہارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 5 مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نمبر 6 اور مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا گیا ہے۔ پھر ایک اور روایت ترمذی میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے متعدد نام ہیں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ اللہ عز و جل میرے سبب سے کفر مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا، میں عاقب ہوں اور عاقب وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اب دیکھیں اس آیت میں ایمان والوں کو اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب اللہ کے ذکر میں کیا شامل ہے؟ اللہ کے ذکر میں کلمہ طیبہ، اس کا ورد کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، یہ سب کچھ داخل ہے،
اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک مراد یہ ہے کہ صبح ہو یا شام ہو، سردی ہو، گرمی ہو، جیسا بھی موسم ہو، کوئی بھی اوقات ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔ یوں ہی تم خشکی میں ہو، سمندر میں ہو، ہموار زمین پر ہو، پہاڑوں پر ہو، تو ہر جگہ پر اللہ کا ذکر کرو۔ پھر اسی طرح اگر تم مسافر ہو یا نہیں ہو، گھر میں ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، لوگوں کے سامنے ہو، تنہائی میں ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، کروٹ کے بل لیٹے ہو، ہر حال میں اپنے اس رب کریم کا ذکر کرو۔ عبادت میں اخلاص کے ذریعے عبادت قبول ہونے کی اور عبادت کی توفیق ملنے کی دعا کر کے اللہ عز و جل کا ذکر کرو۔ گناہوں سے باز آ کر اور ان سے توبہ استغفار کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ نعمت پر اللہ کا شکر کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 45 اور 46 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ امتیازی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں اور سراج منیر ہیں، اور یہ بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے شرک اور گمراہی کی طریقوں کو دور کیا جا سکے اور ان کی گمراہی کو ہدایت سے بدلا جا سکے، بالکل ایسے ہی جیسے جب سورج روشن ہو جاتا ہے تو رات کی تاریکی دور ہو جاتی ہے اور منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 47 میں فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 48 میں فرمایا گیا کہ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو اور ان کی ایذا پر درگزر کر دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کافی کام بنانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 49 میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں بغیر ہاتھ لگائے طلاق دے دو تو ان پر تمہاری وجہ سے کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو، تو انہیں فائدہ پہنچاؤ اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑو۔ یعنی کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اگر عورت کو ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے طلاق دے دی تو اس پر عدت واجب نہیں ہے۔ اس سے متعلق مزید 2 مسائل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ خلوت صحیحہ قربت کے حکم میں ہے، تو اگر خلوت صحیحہ کے بعد طلاق واقع ہو تو عدت واجب ہوگی اگرچہ ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو۔ پھر یہ حکم مومنہ اور کتابیات دونوں عورتوں کو عام ہے، لیکن آیت میں مومنات کا ذکر فرمانا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ مومن عورتوں سے نکاح کرنا اولا ہے۔ پھر آیت میں جو یہ بات کی گئی ہے کہ انہیں فائدہ پہنچاؤ، تو فائدہ پہنچانے سے یہاں یہ مراد ہے کہ اگر عورت کا مہر مقرر ہو چکا تھا تو خلوت سے پہلے طلاق دینے سے شوہر پر نصف مہر جو ہے وہ واجب ہوگا، اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو پھر 1 جوڑا دینا واجب ہے جس میں کہ 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 53 یہاں سے آداب بارگاہ نبوت بیان ہوا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ان سے ناآشنا تھے اور ان کی کوئی پرواہ نہ کرتے تھے۔ پہلا یہ کہ اجازت کے بغیر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو۔ دوسرا یہ کہ اگر دعوت طعام ہو تو کھانا کھا کر فوراً منتشر ہو جایا کرو۔ باتوں میں مشغول ہو کر صاحب خانہ کا وقت ضائع مت کیا کرو۔ تیسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، بلا حجاب ان کے سامنے نہ جایا کرو۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ اور اس سے پہلے بیان کیے گئے احکام نبی کی بیویوں کے لیے ہیں جو کہ امت کی مائیں ہیں، تو پھر ہماری خواتین کو ان محاذوں پر کس قدر احتیاط برتنے اور چاق و چوبند رہنے کی ضرورت ہے۔ آج جو فواحش اور منکرات کا ایک طوفان بدتمیزی پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں دبوچ رکھا ہے، اس کے سد باب کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان خواتین
اور حضرات دونوں اپنا اپنا مومنانہ کردار ادا کریں، یعنی کہ دونوں کو ضرورت ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ اب دیکھیے ازواج مطہرات کے لیے جو حکم ہے، جو احکام ہیں، اور جو مردوں کے لیے اس وقت صحابہ کرام کے لیے احکامات تھے، تو ان کی تو کیا ہی شان تھی، کیا بلند مرتبہ تھا، تو ان کے لیے تھے، تو یہ آج کل کی عورتوں کو بھی یہ سارے کے سارے احکامات خود پر امپلیمنٹ کرنے ہیں۔ اس کے بعد شان رسالت میں ایک عظیم ترین آیت نمبر 56 سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، اس آیت کو آیت درود و سلام بھی کہتے ہیں۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیت ہے یہ، کتنا پیارا ذکر ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ اب یہ والی جو آیت ہے یہ سید المرسلین ختم النبیین محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اے مسلمانوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، یعنی رحمت اور سلامتی کی دعائیں کرو۔ اب یہاں پر آپ کے ساتھ درود و سلام کے حوالے سے تھوڑی ڈیٹیل شیئر کروں گی، جو کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ صلات کا ذکر کیا گیا ہے۔ صلات کے معنی کیا ہیں؟ صلات کے لغوی معنی ہے دعا۔ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد ہے کہ رحمت فرمانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد ہوگا استغفار کرنا، اور جب اس کی نسبت عام مومنین کی طرف کی جائے تو اس سے مراد ہوگا دعا کرنا۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے سے مراد ایسی رحمت فرمانا ہے جو تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد ان کا ایسی دعا کرنا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لائق ہو۔ اب چونکہ اللہ عز و جل کا حکم ہے، قرآن پاک میں یہ آیت ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب کثرت کے ساتھ درود اور سلام دونوں بھیجنے ہیں، درود بھی بھیجنا ہے اور سلام بھی، درود اور سلام بھیجو۔ درود و سلام کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، جتنی فضیلت بیان کی جائے وہ اتنی ہی کم ہے۔ درود و سلام کے ٹاپک پر اگر ہم بات کریں تو یہ ٹاپک کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، انلیمیٹڈ ہے یہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ عز و جل اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سی برکتیں ہیں کہ درود پاک خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے، درود پاک پڑھنے سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے، اس کے نام اعمال میں اجر کا ایک قیرات لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثل ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا، مصائب سے نجات ملتی ہے۔ اس کے درود پاک کی گواہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دیں گے، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود شریف سے اللہ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔
عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملتی ہے، میزان میں اس کا نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا۔ بہت سے فضائل اور بہت سی برکتیں ہیں جو کہ بیان سے باہر ہیں۔ بس آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ عز و جل نے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا کہ خوب درود اور سلام بھیجو، درود بھی بھیجنا ہے، سلام بھی بھیجنا ہے۔ درود ابراہیمی جو کہ بہت مقبول اور بہت خوبصورت، بہت پیارا درود پاک ہے، اس کو جب پڑھیں تو اس کے ساتھ، کیونکہ وہ درود ہے اس میں سلام نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ایک مرتبہ سلام بھی لازمی بھیج دیا کریں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی درود پاک ہیں وہ سب کے سب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں کہ سب نے اپنی اپنی محبت میں، بزرگان دین نے اپنی اپنی محبت میں وہ سارے کے سارے صیغے جو ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی شان میں لکھے ہیں، بیان کیے ہیں، پڑھے ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے درود پاک کوئی سے بھی ہوں، آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ بس پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دل سے وہ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھنا ہے۔ اور سب سے بہترین طریقہ باادب ہو کر آنکھیں بند کریں، باوضو ہوں، پاک صاف جگہ پہ بیٹھیں اور یہ تصور کریں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں، جو سلامتی اور درود آپ بھیج رہے ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ درود السلام کے گلدستے پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد فوراً یہ بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کی ایذا رسانی کا باعث بننے والے قابل ملامت اور ذلت آمیز عذاب اور عطاب کے مستحق ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 59 میں مومنات خواتین کے لیے پردے کا خصوصی حکم ہے، یعنی ایسی چادر اوڑھنا جس سے کامل ستر حاصل ہو جائے۔ حجاب شرعی کے تعلق سے چند چیزیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1، حجاب ایسا ہو کہ پورے بدن کو چھپا لے۔ نمبر 2، حجاب فی نفسہ پرکشش اور نگاہوں کو متوجہ کرنے والا نہ ہو جیسا کہ آج کل ہے۔ نمبر 3، حجاب ایسا باریک نہ ہو جس سے جسم کی رنگت جھلکے یا نظر آئے۔ نمبر 4، حجاب کشادہ ہو، ایسا تنگ نہ ہو جو فتنہ اور فساد کا باعث بننے والے اعضاء کو ظاہر کر رہا ہو۔ آج کل تو بالکل ایسا ہی حجاب ہے۔ اور نمبر 5، حجاب ایسا معطر نہ ہو جس کی خوشبو دوسروں تک پہنچے۔ اب دیکھیں کہ جس پردے کے بارے میں، جس حجاب کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے، سیم ویسا جس سے منع کیا گیا ہے کہ حجاب ایسا نہ ہو، اور سیم ویسا ہی حجاب آج کل پہنا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر نقش و نگار ہیں، کام ہوا ہے، تنگ ہے، باریک ہے، فیشنیبل ہے اور ایسا سٹائلش ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ حجاب ہے، بلکہ حجاب کو بھی حجاب کی ضرورت ہے آج کل کے۔ اور معطر کی جہاں تک بات ہے تو وہ بھی بس اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور صحیح طور پر شرعی حجاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اگلی آیت میں منافقین اور فاسقین کہ جن کے دلوں میں عداوت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روگ ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انہیں مدینے میں رہنے نہیں دیا جائے گا، اور یہ لوگ لعنتی ہیں اور جہاں بھی پائے جائیں انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے۔ آخر میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے، سیدھی اور کھری بات کرنے اور اپنے اعمال کو درست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان اعمال کی جزا گناہوں کی مغفرت اور بڑی کامیابی کو بتایا گیا ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ احزاب جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ سورہ احزاب میں ہمارے لیے جو بھی تعلیمات اور احکامات اللہ عز و جل نے نازل فرمائے ہیں وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں، آمین۔